وہ چاہتے تھے کہ برِ صغیر میں چونکہ جو مسلمان ہیں وہ فکر آخرت کے حوالے سے پکے، وہ آخرت کا خوف رکھتے ہیں۔ نمبر 2، وہ عقیدہ ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ نمبر 3، وہ انبیاء اولیاء کرام سے والہانہ محبت کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، اور برِ صغیر کو معلوم تھا۔ اور آخری بات یہ تھی، چوتھی، کہ ان کے دلوں میں جذبہ جہاد ہے، جذبہ جہاد، اولیاء کرام سے، انبیاء کرام سے محبت، فکر آخرت اور عقیدہ ختم نبوت، یہ 4 چیزیں تھیں برِ صغیر کے مسلمانوں میں، اور وہ چاہتے تھے کہ جب تک یہ 4 چیزیں ان کے دلوں سے نہیں نکلے گی ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلے جذبہ جہاد نکالو، تو اس کام کے لیے انہوں نے مسلمانوں میں سے جو غدار تھے ان کا انتخاب کیا، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے لیکن تھے غدار اسلام کے مسلمانوں کے۔ پھر انہوں نے کچھ ایسے لوگوں کا انتخاب کیا کہ وہ اپنے عقائد و نظریات کی وجہ سے، باطل عقائد و نظریات کی وجہ سے لوگوں کے اذہان کو خراب کریں، ان کے عقائد کو خراب کریں، ٹھیک ہے، ان کا بھی انتخاب کیا گیا۔ پھر کچھ ایسے لوگوں کا انتخاب کیا گیا جو انبیاء کرام اور اولیاء کرام کی محبت کو مسلمانوں کے دلوں سے نکالیں۔ پھر اس شخص کا، اس بدبخت کا انتخاب کیا گیا پیسے دے کر، جس کے حوالے سے تفصیلاً کل گفتگو ہوئی تھی کہ اس نے جو ہے وہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنا ہے، بس یہ اس کا لب لباب تھا۔ چلیں جی، آج جو ہے صفحہ 35، اور آج بڑی دلچسپ باتیں ہیں، آپ کو کچھ باتیں سن کر حیرت بھی ہوگی اور آپ کو ہنسی بھی آئے گی کہ کیسا یہ بدبخت انسان تھا، اور وہ آپ کی بات جو ہے ان کی کہ ایسا یہ انسان ہے، تو وہ بے وقوف لوگ ہیں جو پھر بھی اس کے پیروکار ہیں، اس کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کو نبی مانتے ہیں۔ آج اب مزید اس کے حوالے سے سنیں گے، آج بڑی اہمیت کے حامل گفتگو ہے جی۔ یہ غلام احمد قادیانی کی ابتدائی مذہبی مصروفیات، ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں قادیان ہی میں حاصل کی، جس میں قرآن کریم، عربی، فارسی اور طب کے ابتدائی سبق شامل تھے۔ جوانی میں اس نے ایک مناظر اور مبلغ اسلام کی حیثیت سے شہرت حاصل کی۔ تقابل ادیان کا خوب مطالعہ کیا۔ توجہ، یہ تقابل ادیان کیا ہے؟ تقابل ادیان کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف مذہب اسلام بلکہ جو دوسرے مذاہب ہیں، باطل اور خود ساختہ مذاہب ہیں، مثال کے طور پر سکھ مذہب ہے، ہندو مذہب ہے، اور جو دوسرے ادیان تھے ان کا بھی اس نے ٹھیک ٹھاک مطالعہ کیا تھا، اس کو پڑھا تھا۔ خصوصاً عیسائیت، اس کی تفصیل آگے ہو رہی ہے، خصوصاً عیسائیت، ہندو مت اور آریہ سماج کی کتب پر دسترس حاصل کی۔ یہ وہ دور تھا جس میں مناظروں کا بہت رواج تھا۔ عیسائی پادری عیسائیت کی تبلیغ کرتے اور دین اسلام کا رد کرتے۔ غلام احمد قادیانی دوسرے مذاہب کی کتب بینی میں مصروف رہتا تھا، اور اس کے مشاغل میں عیسائیوں، ہندوؤں اور آریوں سے مناظرہ بازی شامل تھی۔ مطلب کہ ٹھیک ٹھاک بہت بڑا مناظر تھا، بہت بڑا مناظر تھا، اور اگر ہندوؤں سے یہ مناظرہ کرتا تھا تو ان کی کتابوں کا حوالہ دے کر ان کو ہراتا تھا، اور اگر عیسائیوں سے مناظرہ کرتا تھا تو انہی کی کتابوں کا حوالہ دے کر ان کو ہراتا تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جس سے بھی اس نے مناظرہ کرنا ہے، جیسا کہ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تو آج بھی بتا رہا ہوں کہ اس بندے کا ٹھیک ٹھاک مطالعہ تھا، نہ صرف مذہب اسلام کے حوالے سے بلکہ دوسرے مذاہب کے حوالے سے بھی، اور پھر وہ ان کی کتابوں کا حوالہ دے کر انہی کو ہرا دیا کرتا تھا۔ آگے چلیں، اب یہ ذرا سنیے گا، اور اب آپ کو ہنسی بھی آئے گی کہ وہ واقعی بے وقوف ہے جو اس کو مانتے ہیں۔ یہ پہلی لائن آپ دیکھیں کہ یہ کون کون سی بیماریوں میں گرفتار تھا۔ مرزا غلام احمد قادیانی ساری زندگی مختلف بیماریوں میں مبتلا رہا، مثلا اعصابی تناؤ، ذیابیطس، درد شقیقہ، کلنج اور تپ دق، خفقان، مردانہ کمزوری اور شدید اور مستقل پیچش۔ مرزا دن میں 100 بار پیشاب کرنے کے لیے جاتا تھا۔ یہ ہیں نبی ہیں۔ ان بیماریوں کی وجہ سے مرزا کا کچھ ذہنی توازن بھی متاثر ہوا تھا، اس لیے طرح طرح کی خرافات منہ سے نکالتا تھا، لیکن اپنے کام اور مشن کے ساتھ بہت مضبوط اور مکار تھا۔ اس کا اپنا ذاتی حال یہ تھا کہ ایک آنکھ سے کانا تھا،
الٹے پاؤں کا جوتا سیدھے پاؤں میں اور سیدھے پاؤں کا الٹے پاؤں میں پہنتا تھا، قمیض کا نیچے کا بٹن اوپر کے کاج میں اور اوپر کا بٹن نیچے کے کاج میں لگاتا تھا۔ ساری زندگی جھوٹ بولتا رہا، قصے گھڑتا رہا، جھوٹے دعوے، جھوٹی پیشن گوئیاں کرتا رہا، ساری زندگی گندی اور غلیظ زبان استعمال کرتا رہا، مسلمانوں کو گالیاں دیں، علماء کی توہین کی، اولیاء کی توہین کی، صحابہ کی توہین کی، انبیاء کی گستاخی کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی، یہاں تک کہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں بھی گستاخی و بے ادبی کی معاذ اللہ، اور اللہ کی طرف افتراء کیا۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا اس کی کتب کے حوالے سے بات ہوگی اور اس کے بعد یہ بات ہوگی کہ اس نے جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اس سے پہلے اس نے کتنے دعوے کیے تھے۔ ہمارے ہاں یہ بات سمجھی جاتی ہے اور 95% لوگوں کو یہ پتہ ہے علماء کو نکال کر کہ اس نے صرف جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ ایسا نہیں ہے، جھوٹی نبوت کا دعویٰ تو اس نے سب سے اینڈ میں کیا، اس سے پہلے اس نے کتنے دعوے کیے وہ آپ سنیں گے آج۔ ذرا سنیے، یہ مرزا قادیانی کی غیر اسلامی دعووں کی طرف پیش قدمی، یہ جو 3 لائنوں پر، یہ 3 لائنیں ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس نے کتاب لکھی سب سے پہلے، اس کا نام تھا براہین قاطعہ، ٹھیک ہے، اور اب آپ جو ہے وہ 37 صفحے پر آ جائیں۔ اس نے سب سے پہلے جو دعویٰ کیا تھا وہ تھا مجدد ہونے کا، کہ جی میں مجدد ہوں۔ مجدد کون ہوتا ہے؟ مجدد ہوتا ہے جو دین کی نئے سرے سے تجدید کرتا ہے، دین کی جو تجدید کرتا ہے، بدعات کو ختم کرتا ہے، لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرتا ہے، اس کو مجدد کہتے ہیں۔ اس کی بڑی تفصیل ہو سکتی ہے، اگر میں اس تفصیل میں جاؤں گا تو پھر چونکہ ہم نے آگے جانا ہے تو وہ پھر کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہوتا ہے، بس اتنا ہی یاد رکھیں کہ مجدد وہ ہوتا ہے جو نئے سرے سے دین متین کی تجدید کرتا ہے، بدعات کو، برائیوں کو ختم کرتا ہے اور لوگوں کو مسلک اہل سنت کی طرف راغب کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس نے جو ہے وہ یہ دعویٰ کب کیا؟ 1885 میں، 1885 میں، اور اس نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا بھی ہے، بیعت اور جماعت احمدیہ کی بنیاد۔ جیسا کہ کل میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس کی باقاعدہ تنظیم تھی، اس کی جماعت تھی، اس جماعت کا نام کیا تھا؟ جماعت احمدیہ۔ اور یہ جماعت احمدیہ کی بنیاد کب رکھی گئی؟ توجہ، یہ 23 مارچ 1889 میں اس نے جماعت احمدیہ کی بنیاد رکھی، اور اس دن 40 افراد نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس نے سب سے پہلے کیا کہا کہ میں مجدد ہوں، مجدد ہونے کے بعد اس نے کہا کہ میں محدث ہوں، ٹھیک ہے، محدث ہونے کے بعد اس نے کہا کہ میں امام مہدی ہوں، امام مہدی ہونے کے بعد اس نے یہ کہا کہ میں مثل مسیح ہوں، مثل عیسیٰ ہوں، پھر اس نے یہ کہا کہ میں مثل عیسیٰ نہیں، میں عیسیٰ ہی ہوں۔ پھر یہاں تک بھی یہ آرام سے نہیں بیٹھا، اس کو انگریز کی طرف سے پیسہ ملتا رہا، پھر اس نے یہ کہا کہ میں ذلی نبی ہوں، پھر اس نے یہ کہا کہ میں بروزی نبی ہوں۔ کتنے اس نے دعوے کر دیے۔ اب ذرا مزید آپ دیکھتے جائیں یہ کرتا کیا جا رہا ہے، اس نے اسلام کو کس طرح اور مسلمانوں کو کس طرح سے تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی ہے۔ صفحہ 42 پہ نا، غیر حقیقی نبی ہونے کا دعویٰ۔ اس نے پھر یہ بھی کہا کہ میں بھی نبی ہوں لیکن حقیقی نبی نہیں ہوں۔ یہ اصطلاح بھی اس نے نہیں گڑھی۔ سابقہ انبیاء کرام کی تاریخ کا مطالعہ کر لیں، سابق انبیاء کرام کی تاریخ کا مطالعہ کر لیں، کوئی بھی ایسا شخص نہیں گزرا جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں نبی تو نہیں ہوں لیکن غیر حقیقی نبی ہوں۔ کوئی غیر حقیقی نبی نہیں گزرا، جو بھی نبی گزرا ہے وہ حقیقی ہی گزرا ہے، وہ سچا نبی گزرا ہے۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام آئے ہیں وہ حقیقی نبی ہیں۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو نبوت عطا فرما رہا ہے تو وہ غیر حقیقی نبوت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو نبوت عطا کی ہے وہ سچی اور حقیقی نبوت عطا کی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نبی تو نہیں ہوں لیکن غیر حقیقی نبی ہوں۔ اور پھر غیر حقیقی نبی کون ہوتا ہے؟ یہ تو پہلی دفعہ ہم نے سنا۔
اور یہ جو غیر حقیقی نبی ہونے کی جو اصطلاح ہے وہ اس نے خود گڑھی ہے. سابقہ انبیاء کی تاریخ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. اس کے بعد پھر بھی یہ آرام سے نہیں بیٹھے, انگریزوں نے اور پیسہ دیا کہ بس ہم سے پیسے لیتے رہو اور دعوے کرتے رہو. پھر بھی آرام سے نہیں بیٹھا, اس نے کہا جی میں صاحب شریعت ہوں, یہ ہے اصل بات. اب اس نے دعویٰ کیا نبوت کا, پھر اس نے کہا کہ میں صاحب شریعت اور حقیقی نبی ہوں. ہم جو کہتے ہیں نا اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا, مجھے میں صاحب شریعت ہوں. صاحب شریعت کون ہوتا ہے؟ اللہ کا نبی ہوتا ہے, اللہ کا رسول ہوتا ہے جو صاحب شریعت ہوتا ہے. اور پھر اس نے کہا کہ میں حقیقی نبی ہوں. آگے آ جائیں 43 پہ. پھر اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, یہ لفظ تو کہتے ہوئے مجھے بھی تھوڑا سا وہ ہو رہا ہے. آپ ذرا پڑھیں 11 نمبر پہ اس نے کیا کہا ہے کہ میں عین محمد ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس سے بڑھ کر بات اس نے آگے کی ہے 12 نمبر پہ. کیا کہتا ہے؟ حضور اکرم سے افضل ہوں. یہ صرف باتیں میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں. کہاں سے چلا اور یہ بدبخت کہاں تک پہنچا. اس سے بڑی بھی اس نے گستاخی کی ہے آگے. اس نے کہا کہ میں محمد ہوں, اس کے بعد کہنے لگا کہ میں محمد سے بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ افضل ہوں. نمبر 13 پہ آپ دیکھیں, کہتا ہے تمام انبیاء کے جامع کمالات مجھ میں ہیں, کہ حضرت آدم سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ جو انبیاء کرام گزرے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو جو کمالات جو مقامات عطا فرمائے ہیں وہ سارے کے سارے کمالات اللہ نے مجھے بھی عطا کیے ہیں. حضرت آدم ہیں, حضرت ابراہیم ہیں, حضرت نوح ہیں, حضرت عیسیٰ ہیں, یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, یعنی کہ تمام انبیاء کرام کے سارے کمالات اکیلے مجھے بھی دے دیے. پیج نمبر 44. اب یہ دیکھیں ذرا, یہ کافر تو ہو گیا تھا, مرتد تھا. اس نے کیا کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں. اور قرآن مجید فرقان حمید کیا کہتا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. نہ وہ کسی کو جانتا ہے, وہ نہ ہی وہ جانا گیا ہے, نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے. اس کے بعد سب سے بڑی گستاخی, اس نے کہا جی میں اللہ ہوں. استغفر اللہ. دعوی الوہیت. یہ اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام, اس نے کتابیں بڑی لکھی ہیں. ابھی مزید آپ آگے پڑھیں گے سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اس نے کتابیں کتنی لکھی ہیں. اس کی کتاب ہے آئینہ کمالات اسلام. اس میں یہ کہا, اس میں کہتا ہے ذرا دیکھیے, کہتا ہے میں نے نیند میں اپنے آپ کو ہو بہو ڈیش دیکھا. کتاب کی طرف دیکھیں. میں نے نیند میں ہو بہو اپنے آپ کو ڈیش دیکھا اور میں نے یقین کر لیا کہ میں وہی, بریکٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں نا, ہوں. پھر میں نے آسمان اور زمین بنائے اور کہا کہ ہم نے آسمان کو ستاروں سے سجایا. پھر بھی بے وقوفوں نے اس کی بات مانی. یعنی اس کے ماننے والے اور اس کی جماعت میں شامل ہونے والے اور اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے, میں سمجھتا ہوں کہ دنیا جہان کے سب سے بڑے بے وقوف ہیں کہ یہ کیسے کیسے دعوے کر رہا ہے, یہ کہاں سے شروع ہوا اور کہاں پہ نکل گیا. لیکن اس کے ماننے والے ٹس مس نہیں ہو رہے کہ مطلب کہ وہ اس کو مانتے گئے. اس نے کہا میں مجدد ہوں, انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی آپ مجدد ہیں, ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں. پھر کہا امام مہدی ہوں, پھر کہا کہ میں یہ ہوں, میں فلانا ہوں, میں ڈھمکانا ہوں. اس کے ہاتھ پہ بیعت کرتے رہے اور اس کی تعریفیں اور نعرے لگاتے رہے.
اللہ اکبر. چلے جی یہ صفحہ 46 نکال لیں. اب ذرا آ جائیے. لوگ کہتے ہیں کہ علماء اہل سنت نے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کام نہیں کیا. آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے علماء نے کام کیا ہے. علماء جو کام کیا ہے وہ ہمارے ہی علماء نے کام کیا ہے. تم لوگوں نے کیا کام کیا؟ ہمارے بزرگوں نے کام کیا. ذرا دیکھیے علماء اہل سنت و جماعت کا رد عمل. جی غلام احمد قادیانی کے دعوی نبوت اور خرافات کے خلاف اس زمانے کے علماء اہل سنت نے مقدور بھر کاوشیں کی. تقاریر، تصانیف و تالیفات اور مناظروں کے ذریعے اس فتنے کا بھرپور رد فرما کر اس کی گمراہیت کا پردہ فاش کیا اور لوگوں کے ایمان کی سلامتی کو یقینی بنایا. ان میں نمایاں نام یہ ہیں. نمبر 1 حضرت علامہ مفتی غلام دستگیر قصوری نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے تحریر کے ذریعے بھی اور تقریر کے ذریعے بھی اس کا رد کیا. نمبر 2 حضرت علامہ مفتی غلام رسول نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. نمبر 3 قاضی اہل سنت حضرت علامہ مفتی قاضی فضل احمد صاحب. حضرت علامہ مولانا فقیر محمد جہلمی صاحب. شیخ الاسلام محمد انوار اللہ قادری فاروقی صاحب. نمبر 6 اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی. نمبر 7 اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے بڑے صاحبزادے حجت الاسلام حضرت علامہ مفتی حامد رضا خان بریلوی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تاجدار گولڑا پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان کے علاوہ کثیر علماء و مشائخ اہل سنت نے غلام احمد قادیانی کا رد بلی کیا اور اس کے باطل مذہب کو چکنا چور کر دیا. آگے ذرا. اب ظاہر سی بات ہے جو باطل ہوتا ہے نا وہ کب تک زندہ رہتا ہے؟ اس نے مرنا تو ہوتا ہے. اب اس کی موت آ گئی ہے. اس نے جو کرنا تھا کر دیا. انگریزوں نے عیسائیوں نے جو اسے کروانا تھا وہ کروایا. ٹھیک ٹھاک اس کو پیسہ دیا. سب سے پہلے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا اور آخر میں اس نے یہ بھی کہا کہ میں خدا ہوں. اب اس سے بڑا اور کیا دعویٰ ہو سکتا تھا؟ جی مجھے بتائیے اس سے بڑا کوئی دعویٰ ہے؟ کیونکہ سب سے اونچا اور سب سے بڑھ کر مقام اللہ کا ہے. اللہ سے بڑا تو کوئی نہیں ہے نا. اب اس سے بڑا بھی اگر کوئی ہوتا تو وہ اس کا بھی دعویٰ کر دیتا. اب چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑا ہے کوئی نہیں, سب سے اونچی شان اللہ تبارک و تعالی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے, اس نے خدا ہونے کا بھی دعویٰ کیا. جی پڑھیے. مرزا غلام احمد قادیانی کی موت. اللہ رب العزت اپنے نبیوں کو عافیت کے ساتھ وصال کرتا ہے, عطا کرتا ہے, لیکن غلام احمد قادیانی نجاست سے آلودہ ہوتے ہوئے مرا. جی ہاں, اس کو طویل عرصہ سے اس حال یعنی دست کا مرض تھا اور آخری وقت میں دست نے بالکل لاغر کر دیا اور چارپائی پر لیٹے لیٹے ہی واصل جہنم ہوا. اور یہ غلام احمد قادیانی کے جھوٹا ہونے کا واضح ثبوت ہے. تاریخ احمدیت کا مؤلف دوست محمد شاہد لکھتا ہے کہ اس کو, اب چونکہ یہ جو مؤلف تھا اس کا ماننے والا تھا تو اس نے اس کو حضور لکھا ہے کہ غلام احمد قادیانی کو اس حال یعنی دست کی بیماری بہت دیر سے تھی, اور جب آپ کوئی دماغی کام زور سے کرتے تھے تو یہ عارضہ ہو جاتا تھا جس سے نبض رک جاتی تھی یعنی ساقط ہو جاتی تھی اور عموماً مشک کے استعمال سے واپس آ جاتی تھی. جب یہ عطر کا مشک ہوتا ہے نا اس کا استعمال کرتا تھا تو پھر یہ واپس آ جاتی تھی. یہ صفحہ نمبر 49. اب وہ مر چکا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ ذرا دیکھیے یہ اوپر ہیڈنگ ہے, قادیان فتنہ تاحال موجود ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے دن کہا تھا, روز اول کہا تھا کہ یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ یہ غلام احمد قادیانی جو ہے یہ 28واں مدعی نبوت ہے. اس سے پہلے 27 ایسے افراد گزر چکے ہیں جنہوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا, لیکن ان میں اور ان میں فرق, واضح فرق یہ ہے کہ وہ 27 جیسے ہی اس دنیا سے گئے جہنم رسید ہوئے, ان کی جماعت اسی وقت ہی ختم ہو گئی, ان کا پورا سسٹم, ان کی تنظیم اسی وقت ہی ختم ہو گئی. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے
یہ بدبخت شخص مر چکا ہے، جہنم واصل ہو چکا ہے، لیکن اس کی تنظیم، اس کی جماعت نہ صرف ملک پاکستان میں کام کر رہے بلکہ پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں۔ اور اس میں غلطی کس کی ہے؟ اب جو اسلامی حکمران ہیں، اگر وہ چاہیں تو اکٹھے مل کر اس کے سسٹم کو، اس کی جماعت کو، اس کے ماننے والوں کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں بآسانی، لیکن بات وہی ہے نا کہ انہیں عقیدہ ختم نبوت کی حساسیت، اہمیت، افادیت، ضرورت کا پتہ ہو تو وہی کام کریں۔ بس وہی ضرورت، وہی افادیت، وہی اہمیت اور وہی چیز پیدا کرنے کے لیے آپ لوگوں کو بلایا گیا ہے کہ چلو حکمران راہ راست پر نہیں آتے، لیکن کم از کم جو عوامی اہل سنت ہیں ان کو تو پتہ چلے اس کی حساسیت کا، اس کی افادیت کا، تاکہ ہم لوگ اکٹھے مل کر جو ہے وہ اس حوالے سے کام کر سکیں۔ گو کہ غلام احمد قادیانی اپنے انجام کو پہنچا، مگر اس کا فتنہ آج تک موجود ہے۔ اس کے خلفاء در خلفاء اپنے مرزا کی گمراہیت کو عام کرنے کے لیے دل و جان سے کوشاں رہے، جس کے لیے انہوں نے کسی قسم کی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ آج بھی یہ لوگ انگریزوں کے سائے میں اپنے فتنے کو بڑھانے میں سرگرم عمل ہیں۔ پاکستان کے داخلی معاملات پر ان کی بری نظر رہتی ہے، کیونکہ علماء اہل سنت کی محنت سے پاکستان میں قانونی طور پر انہیں غیر مسلم قرار دیا ہے، جو کہ ان کے دلوں میں پیوستہ ایک زہریلا تیر ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم مسلمان اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصف بے مثال، کون سا؟ خاتم النبیین کے تحفظ کے لیے دل و جان سے پہرے دار بنے رہیں اور حتی المقدور کوشش کر کے اس فتنے کو بھی کیفر کردار تک پہنچائیں، جس طرح سابقہ دور میں جھوٹے مدعیان نبوت اپنے انجام کار کو پہنچے ہیں۔ یہ جو کتاب ہے جن علماء نے لکھی ہے، ہم لوگوں نے اکٹھے مل کے لکھی ہے، یہ تو وہ یہ کیا عرض کر رہے ہیں مجھ سے اور آپ سے کہ اگرچہ یہ بدبخت انسان جہنم رسید ہو چکا ہے، لیکن اس کا سسٹم آج تک جاری و ساری ہے۔ اب ہم لوگوں نے اکٹھے مل کر تحفظ عقیدہ ختم نبوت کرنا ہے۔ جیسا کہ ہمارے کل ایک بزرگ نے، انہوں نے سوال بھی کیا تھا، ایک ہی سوال ہوا اس مجلس میں اور لاجواب سوال ہوا، بڑا زبردست، مجھے اچھا لگا کہ جی اب ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے، اس کی سرکوبی کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو میں نے یہی جواب دیا تھا کہ آپ ان علماء کا ساتھ دیں جو واقعی رد قادیانیت اور مرزائیت پر کام کر رہے ہیں، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و متاع، مال و اسباب سے نوازا ہے، وہ کیا کریں کہ ہمارے وہ علماء جنہوں نے رد قادیانیت پر کتابیں لکھی ہیں، وہ کتابیں چھپوا کر ان لوگوں تک پہنچائیں جن لوگوں کو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے صحیح طرح سے معلوم نہیں ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور عقیدہ ختم نبوت پر یقین ہے لیکن کما حق ہو یقین نہیں ہے، ان لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ہم اس فتنے کی سرکوبی کر سکیں۔ اب ذرا 7ویں فصل پہ آ جائیں۔ غلام احمد قادیانی کے کفر و دلالت اور گستاخیوں پر مشتمل اقوال، کہ اس نے کتنی گستاخیاں کی، کیسی کیسی گستاخیاں کی، اب ان گستاخیوں کو سن لیتے ہیں۔ غلام احمد قادیانی کے باطل عقائد، واضح کفریات اور انبیاء کرام علیہم السلام خصوصاً حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گستاخیوں پر مشتمل چند عبارتیں لکھی جا رہی ہیں، جس سے واضح ہو جائے گا کہ غلام احمد قادیانی اور اس کے پیروکار کافر و مرتد اور بے ادب و گستاخ ہیں۔ قادیانی شیطان کی تقریباً 180 سے زائد کتابیں ہیں۔ کتنی کتابیں؟ اس کی قادیانی کی، جن میں سے بعض کے نام یہ ہیں: انجام آتم اور یہ کشتی نو، روحانی خزائن، یہ ساری اس کی کتابیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، باطل عقائد اور کفر و ضلالت پر مشتمل اقوال، اس کے باطل عقائد پر گفتگو ہوگی۔ مرزا کی بد کلامی مشہور تھی، یعنی بدتمیز تھا۔ مرزا ایک نہایت ہی بدگو شخص تھا اور ساری زندگی گالیاں اور مغلظات بکتے ہوئے گزاری۔ مرزا خود اپنی تحریروں میں گالی دینے کو ایک برا فعل بتاتا ہے اور لکھتا ہے کہ ناحق گالیاں دینا سفلوں اور کمینوں کا کام ہے۔
گالیاں دینا اور بد زبانی کرنا طریقے شرافت نہیں. کسی کو گالی مت دو وہ گالی دیتا ہو. یعنی خود اپنی کتابوں میں اس نے لکھا کہ تم اگر کسی کو گالی دو گے تو وہ بھی تمہیں گالی دے گا، لہٰذا یہ شریفوں کا کام نہیں. اس کے باوجود یہ لوگوں کو گالیاں دیا کرتا تھا. اب خود مرزا کی مغلظات ملاحظہ ہوں. کہتا تھا اے نادانو، تم میں مردہ پرستی میں کیا مزہ ہے؟ لعنت ہے تم پر، اگر نہ آؤ ناپاک ہیں وہ دل جو دل سچے ارادے سے نہیں آزماتے، اور پلید ہیں وہ طبیعت ہیں. اس طرح کی بات ہے. مرزا کے جھوٹ، یہ ہیڈنگ ہے جی. مرزا غلیظ اپنے پیروکاروں کو جھوٹ کے بارے میں تعلیم دیتا تھا کہ جھوٹ بولا کرو. مرزا جھوٹ بولنے سے بدتر دنیا میں کوئی اور برا کام نہیں. جھوٹ بولنے والا انسان کتوں اور سوروں اور بندروں سے بدتر ہوتا ہے. سب سے آخری والی لائن، جھوٹ بولنے والا نجاست کے کیڑوں کی طرح ہے جو نجاست میں پیدا ہوتا ہے اور نجاست میں ہی مر جاتا ہے. حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں. یہ ساری باتیں اس کی اپنی ہیں کہ جھوٹ بولنے والا نجاست کے کیڑے کی طرح، ایسا نہیں ہے. گناہگار ضرور ہے جو جھوٹ بولتا ہے، گناہگار ہے، نہیں بولنا چاہیے، لیکن جو اس نے باتیں کی ہیں اپنی طرف سے باتیں اس نے کی، یہ اس کے جھوٹ ہیں. خود اپنی زبان کو ہمیشہ جھوٹ سے تر رکھتا تھا. ملاحظہ ہو، اپنی کتاب حقیقت الوحی میں کہتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض پیشن گوئیوں میں خدا کر کے پکارا گیا ہے. یہ کوئی ایسی ہے پیشن گوئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا کر کے پکارا گیا ہو؟ اپنی طرف سے اس نے پیشن گوئی دی. اور آگے کہتا ہے روحانی خزائن کتاب میں حضرت مسیح یعنی حضرت عیسیٰ خدائی کے دعوے دار تھے. معاذ اللہ. پتہ کیا کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ جو تھے وہ کہتے تھے میں خدا ہوں. یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ یہ تو ان کی کتابوں میں بھی نہیں ہے. نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 11 لڑکے پیدا ہوئے تھے اور سب کے سب فوت ہو گئے. جھوٹ. حدیثوں میں صاف طور پر یہ بات نکلتی ہے کہ آخری زمانے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں ظاہر ہوں گے. جھوٹ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہری وصال ہو چکا ہے. حضور کا ظاہری وصال ہو چکا ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ انبیاء کرام کو صرف ایک لمحے کے لیے، ایک آن کے لیے موت آتی ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ ان کو زندگی عطا فرما دیتا ہے. اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی ویرزق. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کرام کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے. فنبی اللہ حی ویرزق، بس اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اس کو رزق دیا جاتا ہے. دوسرے مقام پر یہ مسند ابی یعلا کی حدیث ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الانبیاء احیاء یصلون فی قبورہم، انبیاء زندہ ہیں اور اپنی قبروں میں نماز پڑھ رہے ہیں. 2 احادیث آپ کو سنائی ہیں. جب ایک عام شہید زندہ ہے، امتی زندہ ہے اور نبی فوت ہو چکا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے نا کہ شہید زندہ ہیں. جب شہید زندہ ہیں تو شہداء کے انبیاء بدرجہ اولا زندہ ہوئے. تو میں نے آپ کو بتایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے. اب چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، اس وعدے کی تکمیل کے لیے حضرت آدم سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک تمام انبیاء کرام کو موت آئی ہے. تمام انبیاء کرام نے موت کا مزہ چکھا ہے اس وعدے کی تکمیل کے لیے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ سے مثل دنیاوی زندگی عطا فرما دی ہے، جیسا کہ 2 احادیث میں نے آپ کو سنائی ہیں، اور بھی کافی احادیث. تو یہ اس نے جھوٹ لکھا ہے جی. مرزا قادیانی کی جھوٹی پیشن گوئیاں، ہیڈنگ ہے نا یہ 52 پہ. نمبر 1، مرزا قادیانی اپنی موت کی پیشن گوئی کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ ہم مکے میں مریں گے یا مدینے میں، اور میرے یہ باتھ روم میں.
مرزا کی یہ پیشن گوئی اس طرح جھوٹی ثابت ہوئی کہ مکہ مدینہ میں مرنا تو دور کی بات، مرزا کو کبھی زندگی میں حج و عمرہ بھی نصیب نہیں ہوا۔ اللہ نے اس کو نہ تو مدینے میں بلایا نہ مکے میں بلایا، اور کیا کہتے ہیں کہ ہم مکے میں مریں گے یا مدینے میں مریں گے۔ ہاں بس یہ اگلے صفحے میں بس اسی طرح کی اس کی جھوٹی پیشن گوئیاں ہیں۔ یہ ذرا پیج نمبر 55، ہمارا ٹائم ختم ہو چکا ہے، یہ بس آخری ہے۔ نمبر 4، آپ یہ پیج نمبر 55 میں دیکھیں، یہاں پہ ہے نمبر 4 پہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں۔ مل گیا آپ کو؟ سب کو مل گیا؟ نمبر 1، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہر شخص ترقی کر سکتا ہے اور بڑے سے بڑا درجہ پا سکتا ہے، حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی بڑھ سکتا ہے۔ اب اس سے بڑی اور کیا گستاخی ہو سکتی ہے؟ بس یہیں پر ہم ختم کرتے ہیں۔